بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ حدید آیت نمبر 27 سے، آیت نمبر 27 سے آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ. یہاں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا. ایسا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم اول کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. آدم ثانی ہمارے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. یعنی کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے کئی انبیاء کو اللہ نے بھیجا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی اللہ نے جو ہے نا کئی انبیاء کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے نا نبی بن کر آ کر تھے. یہاں اللہ تعالیٰ جو بات فرماتی ہیں کہ ہم نے کئی نبیوں کو ہم نے بھیجا. اس طرح خاص طور پر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے دل میں محبت تھی اور ان کے دل میں رحمت بھی تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے پر محبت کرتے تھے، رحم کرتے تھے. یہاں ایک اور جو بات ہے آیت نمبر 27 میں، عیسائیوں نے ان کے بعد جو انجیل تھا وہ چھوڑ دیا. انہوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو الٹا انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے ایک دین ایجاد کر لیا. عیسائیوں نے جو نا انجیل کو چھوڑ کر اپنا ایک دین انہوں نے ایجاد کر لیا. کیا دین تھا؟ عیسائیوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، بس ہم جنگل میں جا کے صرف عبادت کرتے رہیں گے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ سنیاسی جنگل میں بیٹھتے ہیں، صرف عبادت کرتے رہتے ہیں بس. کچھ عیسائیوں اس طرح انہوں نے جو ہے نا انجیل کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے دین چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے. وہاں صرف صبح سے شام تک صرف عبادت کرنا بس. تو وہی جو ہے نا یہاں ذکر ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ ان کو جو ہے نا ڈبل ثواب دیں گے. دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 27 میں، ثم پھر قفینا ہم نے بھیجا، علی آثارہم، آثار کا مطلب نشانی، ان کے نشانی میں، یعنی کہ ان کے پیروی میں، ان کو پیچھے ہم نے بھیجا. ان کے پیچھے کسے بھیجا؟ برسلنا، ہمارے رسولوں کو. ثم قفینا پھر ہم نے بھیجا، علی آثارہم ان کے آثار، یعنی کہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے جو ہے نا برسلنا ہمارے رسولوں کو بھیجا. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے کئی رسولوں کو بھیجا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. وقفینا پھر ہم بھیجتے ہیں کسے؟ بعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو. یعنی کہ شروع میں جو ہے نا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد. پھر یہاں خاص عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وقفینا اور ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ انجیل دیا تھا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وآتیناہ، ہم نے ان کو دے دیا انجیل. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے انجیل نازل کیا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ نے نازل کی، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو نازل کیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا. ہاں، اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں آپس میں، جیسا کہ ہمارے نبی کے ماننے والے کو صحابی بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو حواری بولتے ہیں. حواری، ہا واو الف را یا، حواری. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے، جو ان کو ماننے والے جو حواری ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وجعلنا، اور ہم نے ڈال دیا، فی قلوب، دلوں میں. کن لوگوں کے دلوں میں؟ الذی، جو، اتبعوہ، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی. کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا. کیا ڈال دیا اللہ نے؟ رأفتن، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. جو جیسا کہ صحابی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان سے جو ہے نا کوئی مشکل میں کام آتی تھی، اس طرح جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی جو ہے نا ایسے ہی تھے. ورحمہ، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے.
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حواری ہیں، جیسا کہ یہاں ہمارے پاس صحابی ہیں، اس طرح وہاں حواری ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر محبت کرتے تھے اور رحم کرتے تھے. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، اور ان کو اللہ نے انجیل دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے نا محبت کرتے تھے، رحم کرتے تھے. اتنی باتیں یہاں ذکر ہیں. اس کے بعد عیسائیوں کی ایک اور جو جماعت ہے، جو گمراہ جماعت، تو انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو چھوڑ کر ایک اور دین ایجاد کر لیا. جیسا کہ آج کئی ایسے مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن قبر کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں، بدعت ایجاد کر لیتے ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بدعت ایجاد ہوا. کئی لوگوں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو چھوڑ دیا. وہی ورہبانیہ، ورہبانیہ بولتے ہیں مطلب دین کو چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ دینا. رہبانیہ کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ ہم جو ہے نا دنیا کو چھوڑ دیں گے، جنگل میں جا کر جو ہے نا صرف عبادت کریں گے. رہبانیہ کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا، رہبانیہ کا مطلب صحیح دین کو چھوڑ دینا. صرف اس کے بعد کیا کرنا، جنگل میں جانا، وہاں بیٹھ کے صرف عبادت کرنا، نہ شادی کرنا نہ کچھ نہیں، بس صرف جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں گے، عبادت کرتے رہیں گے. جیسے کہ سنیاس جو ہوتے ہیں، جو لوگ سنیاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ عبادت کرتے رہتی ہیں. ہندو ہیں جیسا کہ ہندو لوگ ہیں. اس طرح عیسائیوں میں کچھ لوگ جو ہے نا جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، رہبانیت اختیار کرے، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ دیا. رہبانیت کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا، صرف جو ہے نا عبادت کرتے رہنا 24 آورس. شادی بھی نہیں کرنا، کسی سے ملنا نہیں، کسی کے رشتہ دار سے کسی سے نہیں ملنا، بس جنگل میں بیٹھنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا. رہبانیت انہوں نے ایجاد کرے، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت میں لگ گئے. یہ بھی جو ہے نا غلط ہے. وہی اللہ سے فرمایا کہ رہبانیت، عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لیا تھا، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف عبادت کرتے تھے. شادی بھی کرنا چھوڑ دیا، جبکہ آپ سے شادی بھی کیے، آپ سے دوسروں کے ساتھ ملتے بھی تھے، رشتہ بھی قائم کر، یعنی کہ ہر چیز. لیکن عیسائیوں نے ایسا نہیں کیا، صرف رہبانیت اختیار کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابتدعوها، یعنی کہ انہوں نے بدعت ایجاد کر لیا. ابتدا مطلب بدعت. یہ دین میں نئی چیز ہے کہ جا کے جنگل میں بیٹھ کر 24 آورس عبادت کرنا نہیں. شریعت یہ نہیں کہتا. عبادت بھی کرو، دوسروں کا حق بھی ادا کرو، سب چیز کرو. لیکن عیسائیوں نے صرف جو ہے نا جنگل میں بیٹھ کر صرف عبادت کرتے، صرف عبادت کرتے تھے. وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبانیۃ ابتدعوها، انہوں نے اس بدعت کو انہوں نے ایجاد کر لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ بات جو ہے نا انجیل میں نہیں لکھا تھا کہ تم دنیا کو چھوڑ کر جو ہے نا دنیا مت کماؤ، صرف دین میں لگ جاؤ. اسی کو یہ بات اللہ نے انجیل میں نہیں کہا. وہی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ما کتبناها علیہم، ما نہیں، کتبناها ہم نے ان پر نہیں لکھا، علیہم ان پر، یعنی کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز واجب نہیں کیا کہ اے عیسائی تم رہبانیت اختیار کر لو، اے عیسائی تم دنیا کو چھوڑ کر صرف جو ہے نا دین کے پیچھے مطلب جنگل میں جاؤ، صرف دین 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 بس. ایسی کوئی بات بھی اللہ نے نہیں کہا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر، کتبنا مطلب لکھنا، یعنی کہ ہم نے ان پر ایسی کوئی چیز نہیں لکھا تھا انجیل میں. یہ عیسائی ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ رہبانیت عیسائیوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے جو اختیار کیا تھا کہ ہم صرف جو ہے نا جنگل میں رکھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تاکہ ہم اللہ کو خوش کریں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی الا مگر ابتغاء، وہ عیسائی چاہتے تھے کہ ابتغاء مطلب چاہنا، کیا چاہتے تھے عیسائی؟ رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. عیسائی رہبانیت انہوں نے کیوں مانا، کیوں وہ رہبانیت کرتے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اس وجہ سے عیسائی جنگل میں جاتے تھے، وہاں 24 آورس عبادت کرتے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف عبادت کرنا. تو اللہ نے فرمایا کہ ما کتبناها علیہم، ہم نے ایسی کوئی چیز بھی تم پر نہیں لکھا. بلکہ عیسائی ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو ہے نا ابتغاء، تاکہ چاہتے تھے وہ رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اس وجہ سے عیسائی جو ہے نا اس طرح چاہتے تھے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے. جیسا کہ ایک شخص تھا جس کا نام اسرائیل تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں دھوپ کے نیچے کھڑ گیا بس ایسے ہی 24 آورس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو اس طرح؟ اس نے کہا کہ میں بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین مشکل کا نام نہیں ہے. آپ سوا بھی کرو، تھوڑا سویا بھی کرو، 24 آور دھوپ میں کھڑنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ بھی دین نہیں چاہتا ہے، ایسا بھی دین نہیں ہے. اس طرح کچھ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں رات پورا نہیں سوؤں گا، پوری رات تہجد پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو ایسی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر سویا بھی کرو، تہجد بھی پڑھا کرو.
ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں پوری ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دین ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین میں سونا بھی ہے اور دین میں جو ہے نا روزہ بھی رکھو روزہ بھی چھوڑو، یعنی کہ ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی کہ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ 24 روز عبادت میں لگ جانا، یہ بھی بدعت ہے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ میں شادی بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں. یعنی کہ یہ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، یعنی کہ 24 روز عبادت کرنا، جیسا کہ آج مسلمانوں میں 24 روز جو نا ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ بھی رہبانیت ہے، رہبانیت ہے. یعنی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک زمانے جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اس کا نام فی الوقت مجھے یاد نہیں، اس نے 60 سال تک ہمیشہ روزہ رکھا، ہمیشہ. ہم تو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، وہ 60 سال تک ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فجف دماغ، اس کا پورا دماغ جو ہے نا سوکھ گیا، اس کا پورا دماغ جو ہے نا سوکھ گیا. دین ایسا نہیں چاہتا کہ تم جو ہے نا ہمیشہ عبادت کرو، ہمیشہ روزہ رکھو. نہیں، روزہ رکھو، رمضان کا روزہ ہے، اس کے علاوہ روزہ مستحب ہے، چاہے تو رکھو چاہے تو نہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عیسائیوں نے کیا کر دیا کہ عبادت زیادہ کرنے کے لیے جنگل میں جا کے بیٹھ گئے. 24 روز عبادت کریں گے، ہم کسی سے نہیں ملیں گے، کسی سے کچھ بھی بات بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بس ہم جو ہے نا عبادت کرتے رہیں گے. یہ بھی غلط چیز ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ رہبانیت ہے، ابتدعوها، عیسائی تم نے ایجاد کر لیا، جبکہ ما کتبناها علیہم، اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں لکھا انجیل میں. جبکہ تم ایسا کیوں کرتے تھے عیسائی؟ ابتغاء رضوان اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ان سے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فما رعوها حق رعایتها، فما رعوها حق رعایتها کا آسان جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جیسے ادا کرنا چاہیے. فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس طرح اللہ کا حق ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے. عیسائیوں جو ہے نا اپنی طرف سے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو ہے نا حقیقی معنوں میں جو ہے نا انجیل پر تم نے عمل نہیں کیا. ایک اور آسان ترجمہ فما رعوها حق رعایتها کا، عیسائیوں نے انجیل میں جو باتیں ہیں اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے نا رہبانیت ایجاد کر لیا، بلکہ الٹا تثلیث کا عقیدہ انہوں نے ایجاد کر لیا. رہبانیت اپنی طرف سے نئی نئی باتیں دین میں ایڈ کر لینا. عیسائیوں نے جو ہے نا ایک نئی باتیں ایڈ کر لی تھی کہ ہم جو ہے نا صرف جنگل میں جا کے عبادت کر لیں گے. ایک اور رہبانیت کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ. تثلیث کا مطلب عیسائیوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پاس 3 اللہ ہے، اب، ابن، روح القدس. عیسائیوں کے پاس 3 اللہ ہے، نعوذ باللہ. ایک اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا جبرائیل علیہ السلام، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے 3 کو اللہ مانے. ایک ہے اللہ بھی، عیسیٰ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور فرشتے کو بھی اللہ مانتے ہیں، خاص طور جبرائیل علیہ السلام کو. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ فما رعوها حق رعایتها، اے عیسائی تم نے جس طرح اللہ کا حق ادا کرنا ہے اس طرح حق تم نے ادا نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنی طرف سے نئی نئی باتیں دین میں جو ہے نا تم نے ایڈ کر لیا. یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فآتینا الذین آمنوا، پس فآتینا ہم دیں گے، الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، منہم ان میں سے، یعنی کہ عیسائیوں میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا حقیقی معنوں میں، اجرہم ان کا اجر ہم دیں گے. یعنی کہ عیسائیوں میں 2 جماعت تھی، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح دین پر عمل کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی مسلمان ہیں، کچھ مسلمان بدعتی ہیں، کچھ مسلمان صحیح مسلمان ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر مانتے تھے، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم دیں گے جن لوگوں نے ایمان لایا ان میں سے، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت پہ سے جن لوگوں نے صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تورات پر ایمان لایا، تورات میں جو باتیں بتائی گئی اس پر عمل کیا، اجرہم ہم ان کا اجر ہم کو دیں گے. لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور میجارٹی جو ہے نا عیسائیوں میں فاسق ہیں، گمراہ ہیں. ایسا کہ کل کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ میجارٹی، ہم کبھی بھی میجارٹی کے پیچھے نہیں چلیں گے، یہ جماعت بہت بڑی جماعت ہے، یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، نہیں، میجارٹی کے پیچھے چلنا گمراہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مسلمانوں کی جو میجارٹی جو ہے نا وہ شرک کرتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، میجارٹی ایسے لوگ جو ہے نا گمراہ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ میجارٹی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے، جو حق بات ہے چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو ہم ان کے پیچھے چلیں گے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والی جو حواری ہیں
ایسا کہ صحابی ہی جو ہمارے نبی کو ماننے والے، ایسا کہ حواری جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دیا. اور اس کے بعد کچھ عیسائیوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے بدعت کو ایجاد کر لیا. وہ کون سی بدعت؟ رہبانیت. رہبانیت کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا، صرف دین کے پیچھے بھاگنا. کیسا پہاڑ میں جا کر عبادت کرتے تھے، بس صرف جو ہے نا ہمیشہ عبادت کرنا، دنیا کو چھوڑ دینا. یہ بھی شریعت ایسی بات کوئی نہیں ہے. دین میں جو ہے نا سب کچھ ہے. جیسا کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے نا روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. ایسا نہیں کہ پوری رات تم تہجد پڑھو، ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ تم روزہ رکھو. یعنی کہ سب چیز کیا ہے ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ عیسائی ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. جبکہ بدعتی میں اللہ تعالیٰ کبھی خوش نہیں ہوتا. اگر آپ بدعت کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی خوش نہیں ہوگا، کبھی خوش نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فما رعوها حق رعایتها، عیسائیوں نے جیسا اللہ کا حق ادا کرنا ہے ویسا حق انہوں نے ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور تثلیث کا عقیدہ ان کے پاس آ گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانا، نعوذ باللہ، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ مانا، اور اسی طرح عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو، بلکہ ان کے پاس تین اللہ ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا جبرائیل علیہ السلام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا عیسائیوں میں سے، جو ان کے حواری میں سے، ہم ان کو جو ہے نا ان کا اجر دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک حدیث کہ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے، عیسائی سب سے پہلے اس نے کس پر ایمان لایا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کا ثواب اسے ملے گا. اگر وہی عیسائی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. تو اس کو کتنا ڈبل ثواب ملے گا؟ تو عیسائی فخر کرتے تھے ہم کو ڈبل ثواب ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایوہ، کچھ صحابہ کو اچھا نہیں لگا کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. یہ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، پھر ہمارے نبی آئے تو کئی عیسائی جو ہے نا ہمارے نبی پر بھی ایمان لا لیے، گویا کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے. تو عیسائی جو مسلمان ہو گئے وہ فخر کرنے لگے، دیکھیے ہم جو ہے نا عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. دوسرا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو فخر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کن لوگوں سے؟ صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کی تفسیر گزر چکی ہے. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر. یعنی کہ جو بھی رسول ہیں اللہ کے آپ وسلم کے، یعنی کہ جو بھی رسول نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ کو بیزار ہوا کہ جب ہم نبی پر ایمان لائے ہم کو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب عیسائی ہے. عیسائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تو اس کو ڈبل ثواب ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی صحابہ کی تسلی کے لیے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسول، رسولوں پر ایمان لاؤ، یؤتکم، تم کو اللہ دے گا کفلین، ڈبل، من رحمتی، اپنے رحمت میں سے. اللہ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے ڈبل اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، تاکہ صحابہ کو تھوڑا سکون ملے. کیونکہ جو عیسائی جو اسلام لا لے وہ فخر کرتے تھے ہم کو ڈبل ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. تو اللہ نے تسلی کے طور پر صحابہ سے کہا کہ یؤتکم، اے صحابہ ہم تم کو بھی دیں گے کفلین، ڈبل، من رحمتی، اپنی رحمت میں سے دگنا اجر دیں گے ہم. ڈبل اجر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم صحابہ کو دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اے صحابہ ہم بنا دیں گے لکم تمہارے لیے نور. کون سے ہے؟ پل صراط میں. پل صراط جیسا کہ تفسیر گزر چکی ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، ہر مسلمان کو نور ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرماتی ہے کہ صحابہ ہم تم کو نور بھی دیں گے، یمشون بہ، تم اس پہ جو ہے نا چلیں گے، تمشون بہ، تم اس نور میں جو ہے نا چلیں گے. جیسا کہ معلوم ہے قیامت کی سورج، ستارے سب جو ہے نا ختم ہو جائیں گے، سب کی روشنی ختم ہو جائے گی. حشر کے میدان میں انسان جو اس کا عمل ہے اتنا اس کو نور ملے گا، جتنا آپ عمل کریں گے اتنا آپ کو نور ملے گا حشر کے میدان میں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، ہم بنا دیں گے تمہارے لیے نور، روشنی، تمشون بہ، جس میں تم چلیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اے صحابہ ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 28 میں اتنا بتایا گیا ہے کہ جب عیسائیوں نے، جو عیسائی اسلام لا لے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈبل ثواب ملے گا کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. تو صحابہ تھوڑا بیزار ہوا. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو یؤتکم کفلین، اللہ تعالیٰ تم کو دے گا کفلین، دگنا ڈبل، من رحمتی، اپنی رحمت میں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم کو بھی ہم جو ہے نا ڈبل دگنا رحمت ہم تم کو دیں گے، ہم تم کو دگنا رحمت دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو امام طبری بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے۔ اب سب ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک مثال دیکھیں، یہ دگنا اجر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اے صحابہ ہم تم کو دگنا اجر دیں گے، ڈبل ثواب دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی ایک مثال حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ ایک یہودی صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، صبح سے ظہر تک کام کرتا ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اس کو ایک قیرات ملے گا۔ ایک قیرات مطلب ایک پہاڑ اتنا ثواب ملے گا، ایک پہاڑ اتنا ثواب ملے گا۔ ایک یہودی صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک کون کام کرتے ہیں؟ عیسائی، ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ ایک ثواب، ایک قیرات مطلب ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان جو امت محمدیہ، خاص طور پر ہم لوگ، ایک مسلمان جو ہے نا کب یہ توحید پر جو امت محمدیہ کا ہے، وہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کام کرتا ہے، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ قیراتان، ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، 2 پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، 2 پہاڑ کے برابر اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ یعنی کہ ایک یہودی صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے تو اسے 1 پہاڑ کا ثواب ملتا ہے، وہی عیسائی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے تو اسے 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہی مسلمان جو امت محمدیہ کا جو مسلمان ہے، جو نبی پر ایمان لانے والا ہے، وہ اگر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے تو اس کو ڈبل پہاڑ کا، یعنی کہ 2 پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ جب یہ عیسائیوں نے سنا کہ جو ہے نا ہم سے زیادہ ثواب کن کو ملے گا؟ امت محمدیہ کو ملے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخری آیت میں فرماتی ہے کہ جو فضل جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی فضل سے دے گا، نوازے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جسے چاہے ڈبل ثواب دے گا، جسے چاہے کم دے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے دگنا ثواب دے گا، کن کو؟ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ 2 پہاڑ کے برابر امت محمدیہ کا ثواب ملے گا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو 1 پہاڑ کے برابر۔ تو عیسائیوں کو، یہودیوں کو تھوڑا تعجب ہوا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتی ہیں کہ جو انعام جو دینا ہے، جو ثواب دینا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے، جسے چاہے نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لِأَلَّا يَعْلَمْ، لِأَلَّا يَعْلَمْ کا اصل معنی تاکہ جان لے، لا کا ترجمہ نہیں کریں گے، لا تاکید کے لیے آتا ہے، جیسا کہ لا اقسم بیوم القیامہ تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ لا اقسم مطلب میں قسم کھاتا ہوں، لا کا ترجمہ نہیں کریں گے، لا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ تاکید کے لیے آ کر ہے۔ اسی طرح یہاں لِأَلَّا يَعْلَمْ تاکہ جان لے، کون؟ اہل الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا ہے، وہ کون؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ جان لے اللہ یقدرون، کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان لا کا مطلب نہیں، یقدرون کوئی قدرت نہیں رکھتا، علی شیء کچھ بھی، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے فضل میں سے کسی کا کنٹرول میں ہے، نہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اللہ کا فضل، نہ عیسائیوں کے کنٹرول میں ہے، بلکہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل جو ہے نا، جسے انعام جو دینا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کس کے ہاتھ میں؟ بید اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا، جسے چاہے کم ثواب دے گا۔ جب عیسائیوں نے یہ سنا کہ جو ہے نا ہم کو 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، جب یہودیوں نے ایک سنا کہ ہم کو 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، مسلمانوں کو 2 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یعلم اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ جان لے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی، کیونکہ اللہ کا فضل اور رحمت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ فضل جو رحمت جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یؤتی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی فضل دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اور عظمت والا ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ڈبل دے گا، جسے چاہے کم دے گا، یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، نہ عیسائی پوچھ سکتا، نہ یہودی پوچھ سکتا،
یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے جو حواری ہیں ان کے دلوں میں رحمت ہے، شفقت ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسائیوں نے اپنی طرف سے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت مطلب دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کے پیچھے بھاگنا، جنگل میں چل جانا، وہاں صرف جو ہے نا عبادت کرتے رہنا. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بدعات تھے، ایسی کوئی بات ہم نے شریعت میں نہیں لکھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فما رعوها حق رعایتها، عیسائیوں نے جس طرح اللہ کا حق ادا کرنا ہے اس طرح حق ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ انہوں نے ایجاد کر لیا. کہ عیسائیوں نے ایک تثلیث کا مطلب عیسائیوں نے کہا کہ تین اللہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تیسرا جبرائیل علیہ السلام ہے، کہا کہ تینوں اللہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ عیسائی تم نے جو نا اس طرح جو نا بدعت ایجاد کر لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں کہ جو عیسائی تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈبل ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا اور اللہ پر بھی ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائی تم کو تو یہ ثواب ملے گا لیکن مسلمانوں کو ان کا ڈبل ملے گا، ان کا ڈبل ثواب ملے گا. جیسا کہ حدیث کی جو مثال ہے کہ عیسائیوں کو ایک پہاڑ کے برابر، یہودیوں کو ایک پہاڑ کے برابر، جبکہ مسلمانوں کو 2 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. یؤتیکم کفلین من رحمتی، کفلین کا مطلب ڈبل، من رحمتی اپنے رحمت میں سے. جب عیسائی فخر کرنے لگے ہم کو ڈبل 2 نبی پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا، ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا کہ جبکہ ہم امت محمدیہ کو اور بھی زیادہ ہم ثواب دیں گے. جب عیسائی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم سے زیادہ ثواب کن کو ملے گا، ان کو ملے گا، کن کو امت محمدیہ کو ملے گا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو فضل ہے، جو نعمت ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی نعمت سے نوازے گا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے محروم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ واللہ ذو الفضل، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظمت والا ہے اور عظیم ہے اور عظمت والا ہے. یہاں دیکھیے یہاں ایک عقیدے کا جو مسئلہ ہے کہ بید اللہ کے ہاتھ میں، گویا کہ اللہ کو ہاتھ بھی ہے. ایک بات یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو ہاتھ بھی ہے. کیسا ہے اللہ کا ہاتھ؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. ہاں اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ، کلتا یدی یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ، ہمارا الٹا ہاتھ ہے، سیدھا ایک ہاتھ ہے، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا سیدھا ہاتھ ہے. بس یہاں تک آج ہماری الحمدللہ سورہ حدید کی تفسیر یہاں ہمارے پاس جو ہے نا ختم ہوئی ہے. یہاں جیسا کہ ہمارے پاس جو ایک تفسیر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مقطع اور مطلع میں کیا فرق ہے. مطلع مطلب پہلی آیت کو بولتے ہیں، سورت کی پہلی آیت کو مطلع بولتے ہیں، سورت کی آخری آیت کو مقطع بولتے ہیں. پہلی آیت اور آخری آیت میں کیا کنیکشن ہے؟ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. کیوں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے. جس کی عظمت بڑی ہو، جس کی شان بڑی ہو، ہم اس کی تسبیح بیان کریں گے، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. کیوں؟ کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ عظمت والا ہے، اس کی شان بڑی ہے. یعنی کہ یہ مطلع اور مقطع میں جو نا یہ کنیکشن ہے. بلکہ سورہ حدید کا جو اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے نا خرچ کرنا. سورہ حدید میں ایک اور جو باتیں یہاں جو بات بتائی گئی سورہ حدید میں، وہ پل صراط کا، وہ بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس. پل صراط کے بارے میں جو ہے نا سورہ حدید میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سورہ حدید میں ایک اور جو چیز جہاں اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کے دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے ڈرنا چاہیے. جب بھی قرآن پڑھے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. یہ سورہ حدید میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ مومنہ عورت سے بھی کہتی ہے کہ تم بھی صدقہ کرو. جیسے کہ صحابیات وغیرہ کان کا کمبل وغیرہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے تھے، مومنات بھی جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. سورہ حدید میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ایک حقیر چیز ہے. جیسا کہ پودے کی مثال اللہ نے سورہ حدید میں دیتی ہیں، جس طرح پودا سڑ جاتا ہے اس طرح دنیا بھی جو ہے نا ایک دن ختم ہو جائے گا. سورہ حدید میں ایک اور جو بات ہے وہ کہ تقدیر پر ایمان لاؤ. جو بھی ہوتا ہے وہ تقدیر پر ہے. یہ مت بولو کہ ایسا پیچھے جو گزر چکا ہے کیوں ایسا ہوا، اگر ہمیں وہاں پیسہ نہیں خرچ کرتے تو آج نقصان نہیں ہوتا تھا، اگر وہاں ہم نہیں جاتے تو آج مجھے بیماری نہیں ہوتی تھی، اگر ہم وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آج میرا بیٹا اچھا ہوتا. یعنی کہ اس طرح جو نا جو تفسیر میں گزر چکا ہے، یعنی کہ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. کنجوسی کرنے سے اس آیت میں جو نا سورہ حدید میں منع کیا گیا ہے. اور سورہ حدید میں خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ لوہے کا بھی ذکر کرتی ہیں. یہ لوہے میں جو نا بہت سارے فوائد ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتی ہیں کہ نوح ہم نے ابراہیم کی نسل میں کئی انبیاء کو ہم نے بھیجا. وہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آج کی جو سبق میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے دلوں میں رحمت ہے، شفقت ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کر لی تھی، یہ سب شریعت میں جائز ہے، کیونکہ بدعت انسان کو گناہوں کی طرف بلکہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آخر میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر تم حقیقی معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ بلکہ آخری آیت میں اللہ نے تقوی کا خاص طور پر حکم دیتی ہے۔ تقوی انسان کی زندگی میں اہم چیز ہے۔ اتقوا اللہ، ایسا کہ تقوی بولتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حلال کام انجام دو، حرام کام سے بچ جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کی تیاری ہی تقوی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا مال آپ کے حق میں آپ اس میں خوش ہو جاؤ، یہی تقوی ہے۔ آپ کے حق میں جتنا مال ہے، آپ مہینہ کو 10,000 15,000 جتنا بھی کماتے ہو اس پہ خوش ہو جاؤ، سمجھو کہ یہی ہماری تقدیر میں ہے۔ جتنا آپ کے رزق میں اتنا آپ پہ خوش ہونا، یہ بھی جو ہے نا تقوی کی ایک مثال ہے۔ بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تقوی وہ ہے اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقوی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے، کینہ، کپٹ، حسد، نفرت سے پاک کرنا، یہی جو ہے نا تقوی ہے۔ تقوی جو جیسا کہ یا ایھا الذین اتقوا اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ الحمدللہ، یہاں تک آج ہماری تفسیر ہو گئی۔